ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہر انسان کو جانتے ہیں، ہر انسان کو دیکھ رہے ہیں۔ جو کام انسان چھپ کے کرے چاہے وہ ظاہر کرے، اس میں اللہ پاک کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ اچھا، یہاں تک اللہ پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں سورہ کے اندر۔ یہ پہلے رکوع کے اندر یہاں پہ صرف ابھی تک جو چیزیں ڈسکرائب کی گئی وہ اللہ پاک کی تمام صفات تھیں۔ آگے وہ مین موضوع ہے جس کے بارے میں یا جس چیز کے لیے یہ سورہ نازل کی گئی تھی۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ میں نے اسے ذکر کیا کہ اس وقت حالات کچھ ایسے تھے کہ مسلمان بہت کمزور تھے۔ ایک تو تھے کم تعداد کے اندر، دوسرا تھے کمزور، مالی طور پر بہت زیادہ کمزور تھے، اور دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ مدینہ کو کفار نے گھیرا ہوا تھا، وہ کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتے تھے، اور تمام مسلمانوں کو خدشہ یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو وہ ختم کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں تھا، لڑنے کی طاقت رکھتے نہیں تھے، تعداد کم تھی، سامان بھی کم تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو دوسرے علاقوں سے لوگ تھے وہ بھی جو ہے موو کر کے مدینہ کے اندر آ رہے تھے، تو ان کا بھی ساز و سامان، ان کے رہنے کا اور کھانے پینے کا بندوبست کرنا وہ بھی انہی لوگوں کے اوپر تھا جن کے پاس آلریڈی چیزیں جو ہیں وہ کم تھیں۔ تو اب یہ لوگ بڑھ چڑھ کر کوشش کر رہے تھے، جن کے پاس نہیں بھی تھا وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر جو ہے وہ مدد کر رہے تھے، چاہے وہ جنگی ساز و سامان کے لیے مدد کر رہے ہوں، چاہے وہ آنے والے لوگوں کی کھانے پینے کی کا بندوبست یا رہائش کا بندوبست کر رہے ہیں۔ تو انہی میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مالی طور پر مضبوط تھے، لیکن وہ صرف کیا کر رہے تھے کہ وہ صرف تماشا دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ الفاظ میں تو کہتے تھے کہ اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے وہ مسلمان تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ان کا جو عمل ہے وہ بالکل بھی مسلمانوں والا یا مومنوں والا نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اسلام پر آنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے اقرار کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، اس میں دل سے اقرار کرنا ہے، اپنے دل کو خالص کرنا ہے، اپنے ایمان کو خالص کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ان کو اجاگر کرنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ مالی معاونت کریں۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اس کا اجر اللہ پاک نے بتایا کہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں ایسے ہوگا، اس میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ مطلب جو سیکریفائس، چاہے وہ جانی سیکریفائس کریں یا وہ مالی سیکریفائس کریں، اس کا اجر ان کو آخرت میں ملے گا۔ لیکن اس میں آگے ایک چیز آئے گی کہ وقت کی مناسبت سے سیکریفائس چاہے سیم لیول پہ کی گئی ہو، لیکن وقت کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے اس سیکریفائس کا جو اجر ہے، اس کا جو مقام ہے یا فضیلت ہے وہ مختلف ہوگی۔ تو اس طریقے سے ابھی بہت زیادہ ضرورت تھی مسلمانوں کو، وہ مشکل میں تھے۔ تو اب جو لوگ سیکریفائس کریں گے، اپنا مال قربان کریں گے، اپنی جان قربان کریں گے، اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہوگا بنسبت کسی اور وقت کے۔ جب وہ وہی چیزیں سیکریفائس کریں گے، اتنا ہی مال چاہے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، لیکن اس وقت چونکہ اگر اتنی ضرورت مسلمانوں کو نہ ہوئی تو اس کی فضیلت وہ نہیں ہوگی جو ابھی اس کی فضیلت ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، یعنی اپنا ایمان خالص کر لو اللہ کے لیے، ان کے احکامات پر چلو، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ اب یہاں پر باقی یہ کہ وہ مال جو اللہ پاک نے آپ کو فراہم کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ مال آپ کا نہیں ہے۔ جو بھی مال ہمارے پاس ہے یا جو اس وقت مسلمانوں کے پاس تھا وہ اللہ کا فراہم کیا ہوا، اللہ کی دین تھا۔ تو وہ اس مال، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں پر یا دوسرے مسلمانوں پر یا اسلام کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ وہ قرض تھا جو اللہ کے مال میں سے ہی انہوں نے اللہ کو دینا تھا، جس کا اجر ان کو آخرت میں ملنا تھا۔ تو یہ مال ایک طرح سے، ایک تو یہ تھا کہ ان کا اپنا نہیں تھا، اللہ کا دیا ہوا تھا۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ وہ مال ان کا اپنا اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ وہ مال ان سے پہلے کسی اور کا تھا۔ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اسلام کی راہ میں خرچ کریں تاکہ آخرت میں ان کو بہتر اجر مل سکے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو وہی بات کہ جو لوگ ایمان لانے سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر تو آئے ہیں لیکن عمل سے چیز شو نہیں کر رہے کہ ان کے اندر ایمان ہے، تو وہ مال خرچ کریں گے، وہ ایمان لے کر آئیں، اپنے دین کو خالص کریں، مال خرچ کریں تو اللہ پاک ان کو آخرت میں اس کا اجر دیں گے۔
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک اور چیز مال کے بارے میں بڑی پوائنٹ جو میں بتانا چاہوں گا. اچھا، ایک حدیث ہے جس میں بیان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو پوچھا بکری سے کیا باقی رہا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ایک شانہ کے سوا ساری بکری بچ گئی، یعنی جو خدا کی راہ میں صرف ہوا وہی دراصل باقی رہا. کہ صرف ایک شانہ تھا جو انہوں نے خود اپنے پاس رکھا تھا، باقی سارا انہیں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تمام گوشت کا حصہ یا جو بھی بکری کا حصہ جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اصل میں وہی بچا ہے. تو اس طرح سے ایک اور چیز بھی ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے. تو جو ہم نے کھا لیا، جو پہن لیا، یا تو وہ ہمارا مال ہے یا وہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ اللہ کو ہم نے قرض دے دیا جس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا. اچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. کہ اب وہ لوگ جو ایمان ظاہری طور پہ لے کر آ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک رسول تم لوگ کی طرف بھیجا گیا ہے جو تمہیں سکھا رہا ہے اسلام کی باتیں، احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں بتا رہا ہے. تمہیں میں سے ایک بھیجا ہوا رسول ہے اور تمہارے اندر سے ایک منتخب ہوا ہے وہ رسول، تو تم اس پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے جبکہ وہ اللہ کے بہتر احکامات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے. اگر تم واقعی ماننے والے ہو وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. کہ تمام کائنات کا مالک اللہ پاک ہے اور صاف صاف الفاظ میں اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ یہ جیسے بھی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ مالی معاونت آپ نے کرنی ہے، چاہے جانی اور مالی معاونت آپ نے کرنی ہے. تو جو لوگ نہیں کر رہے ان کے بارے میں کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، ایک رسول آپ کے سامنے آ گیا، صاف صاف بتا دیا کہ اگر کہ یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، یہ جان جو ہے ختم ہونے والی ہے، یہ مال جو ہے چلا جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں، نہ کہ اس دنیا میں مال جوڑ کر اپنے پاس رکھو گے، سب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ مال چلا جائے گا کسی اور کے پاس یا ضائع ہو جائے گا. اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں کامیاب ہو تو مال اور جان اس دنیا میں قربان کرنا پڑے گی. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ بات جو میں پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ سیکریفائس سیم لیول کی جائے لیکن دو مختلف اوقات کے اوپر اس کا جو فضیلت ہے، اس کا مرتبہ جو برابر نہیں ہوگا. فی الوقت جو وقت چل رہا تھا اس وقت مسلمان بہت ہی کمزور حالت میں تھے، ان کو اشد ضرورت تھی مالی معاونت کی یا جانی معاونت کی. تو ابھی جو لوگ، جسے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو لوگ سیکریفائس دیں گے چاہے جان کی چاہے مال کی، ان کا اجر ان لوگوں سے زیادہ ہوگا جو فتح کے بعد چاہے مال کی اپنی قربانی دیں، سیکریفائس کریں، یا مال کی یا جان کی کسی قسم کی قربانی کریں. اجر تو ان کو ملے گا لیکن وہ اجر نہیں ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے ان حالات میں، مشکل حالات میں مسلمانوں کی مدد کی. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو موقع کی مناسبت سے سیکریفائس کا جو اجر ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ کمزور ہو، آپ کے لیے جو ہے وہ کرنا مشکل ہے یا دوسرا حالات مشکل ہیں، ان مشکل حالات کے اندر اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا مثبت کے کسی ایسے حالات میں کہ جب ہمارے پاس صحت بھی ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، تب اگر ہم اچھا کام کریں گے یا کسی کی مالی معاملات کریں گے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن دوسرے مسلمان بھائی کو ضرورت ہے، اگر ہم دیں گے تو ہم خود بھی اس وقت کمزور حالت میں ہیں
ٹھیک ہے کم تر حالت کے اندر ہیں، لیکن اگر اس وقت اگر ہم کسی طریقے سے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے جو ہم سے زیادہ ضرورت کے اندر یا جس کو ہم سے زیادہ ضرورت ہے تو اس کا اجر ہمیں زیادہ ملے گا. تو اسی چیز کی طرف جو ہے وہ اس میں جو سبق دیا جا رہا ہے وہ میجر جو سبق جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ مالی اور جانی قربانی ہمیں اسلام کے لیے دینی پڑے گی. حالات کی مناسبت سے ہمارے جانی اور مالی قربانی کا جو فضیلت ہے یا جو اجر ہے وہ مختلف ہوگا. تو کوشش تو یہ رہی میری کہ میں مطلب بہتر طریقے سے آپ کے سامنے تشریح پیش کر سکوں. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. جزاک اللہ.